آج 15 رمضان المبارک جگر گوشہ علی المرتضیٰ نور نظر فاطمۃ الزہرا راکب دوش مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ جید و جلیل صوفیاء نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو فقر کا بادشاہ کہا ہے۔ کوئی لکھے یا نہ لکھے، یقیناً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فقر اور فقیری کے سلطان اور بادشاہ تھے۔ اس حوالے سے آج کی اس نشست کے اندر اپنے ناظرین اور سامعین کے گوش گزار فقر اور فقیری کی چند باتیں گوش گزار کریں گے۔ فقر یہ کردار محمدی کا نام ہے۔ فقر انسانیت کا عروج ہے۔ فقر علامہ رومی کا مسئلہ نہیں۔ فقر حضرت سلطان باہو کی ایجاد نہیں۔ فقر حضرت شیخ اکبر اور جنید بغدادی کی اصطلاح نہیں، بلکہ فقر اور فقیری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الفقر و فخری، کہ فقر یہ میرا فخر ہے۔ فقر یہ اولیاء کی آخری منزل کا نام ہے۔ فقر یہ مشاہدات کی دنیا ہوتی ہے۔ فقر محبوب کی یاد میں مست روز الست رہنے کا نام ہے۔ اس کے مکلف صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو اس منزل پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ مگر یاد رہے، ایک ہوتا ہے مجذوب۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، شریعت کے احکام اس سے اٹھ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو گلے میں تسبیحاں ڈال کے شریعت کے، طریقت کے، حقیقت کے خلاف اور متضاد کام کرتا ہے، نشہ وغیرہ پیتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر کہتا ہے، مگر شریعت اسے بہروپیہ کہتی ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں۔ پہلی صفت کہ فقیر کے اندر دنیا سے دوری پائی جائے گی۔ دوسری صفت فقیر کے اندر مشاہدات پائے جائیں گے، یعنی وہ احوال کونیہ جو ابھی ہونے ہیں ان کے بارے کے اندر اس کے سامنے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حجاب ختم کر دیے جاتے ہیں۔ جس کی نظروں کے سامنے حجاب ختم ہو جائیں اسے فقیر کہتے ہیں۔ تیسری صفت فقیر کی یہ ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے اسے فقیر کہتے ہیں۔ چوتھی اور آخری صفت یہ ہے جو جلوت کو چھوڑ کر خلوت میں آ جائے، جو آبادی کو چھوڑ کر ویرانے کو پسند کرے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا فقیر ہے۔ پہلی صفت، ان 4 صفات پر بات کر کے پھر اجازت لیں گے۔ پہلی صفت دنیا سے دوری، کہ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا سے دور رہتا ہے، جیسا کہ شہنشاہ ولایت حضرت خواجہ احمد میروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اپنے حجرے کے اندر آرام کرنے کے لیے رات کو آئے، کچھ دیر بیٹھے، حجرے سے باہر نکل گئے، اپنے خلیفے کو بلایا اور کہا کہ اندر کوئی مردار پڑا ہے، کوئی چیز مری ہوئی ہے، اسے باہر نکالو، مجھے بو آرام کرنے نہیں دیتی۔ خلیفہ اندر داخل ہوا، اس نے کہا شاید کوئی مکڑی، کوئی چوہا، کوئی بلی مری پڑی ہے جس کی بو حضرت کو آتی ہے۔ اندر داخل ہو کر دیکھتا ہے کسی کونے اور گوشے کے اندر کچھ بھی موجود نہیں، واپس چلا گیا۔ حضرت اندر پھر دوبارہ داخل ہوئے، کچھ دیر آرام کیا، واپس پھر باہر نکل گئے کہ اندر مردار پڑا ہے، جاؤ مردار کو باہر نکالو۔ وہ خلیفہ اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ اس کمرے کے ایک کونے کے اندر ایک سکہ، 1 روپیہ، ایک سکہ پڑا تھا، اس کو اٹھا کر باہر لے گیا۔ حضرت اندر داخل ہوئے، فرمایا اب مردار کو آپ نے واقعتاً باہر نکالا ہے۔ پس یہی اللہ کے فقیر ہوتے ہیں جو دنیا کو ایک مردار کے مانند سمجھتے ہیں۔ جتنی بو مردار سے آتی ہے، اللہ کے فقیروں کو اتنی بو دنیا سے اور دولت سے آتی ہے۔ عجب ہے شب غم کے ماروں کی دنیا، لرزتی ہے ان سے ستاروں کی دنیا۔
ہمیں ہے فقیری میں شاہی میسر، کہاں ہم کہاں تاجداروں کی دنیا، جدھر سے گزرتے ہیں دیوانے تیرے، قدم چومتی ہے بہاروں کی دنیا۔ دوسری صفت کیا ہے فقیر کے اندر؟ دوسری صفت ہے مشاہدات، اس کی آنکھوں کے سامنے حجاب اور پردہ اٹھا دیا جاتا ہے، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سیر و سیاحت کا ایک زمانہ تھا۔ یہ بھی صوفی پر ایک منزل ہوتی ہے، تبلیغ حق کے لیے وہ سیر و سیاحت کرتا ہے۔ بہرحال سیر و سیاحت حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیر و سیاحت میں تھے تو فرماتے ہیں کہ دریائے سندھ کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر کشتی پر ہم جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر ایک اللہ کا فقیر بیٹھا تھا، اور ساتھ مشک کے اوپر بکری کی کھال کی مشک بنائی جاتی تھی، اس مشک ایک مشک تھی، اور مشک کے اوپر ایک آدمی بیٹھا تھا دریا کے اندر، اور وہ تیر رہا تھا، اور اس آدمی نے اپنے سر کے اوپر مٹکا اٹھا رکھا تھا، اور اس مٹکے میں پانی تھا۔ تو حضرت مہر علی ذکر میں مشغول تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو خاص توجہ سے دیکھا کہ بڑا باہمت شخص ہے، مشک ہے چھوٹی سی، اس کے اوپر آپ بیٹھا ہے، پھر مٹکا ہے، پھر مٹکے کے اندر پانی ہے، پھر اس کو لے کر جا رہا ہے دریا کی موجوں کے تسلسل اور روانی کے باوجود۔ جب میری توجہ اس آدمی کی طرف گئی تو اس فقیر نے تالی بجائی اور اس نے کہا کہ میرے علی تار ٹوٹ گئی۔ اس تار ٹوٹنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پہلے اللہ کے ذکر میں مشغول اور مصروف تھے، اور اب آپ کی توجہ کسی اور جانب مبذول ہو گئی ہے، اور اس ذکر کے اندر انقطاع آ گیا ہے۔ ذکر تھوڑی دیر کے لیے ختم ہوا تو فقیر کو پتہ چل گیا کہ آپ کا دل اب ذکر میں مشغول نہیں رہا، آپ کے دل کی توجہ کسی اور جانب ہو گئی ہے، تار ٹوٹ گئی کا مقصد یہ تھا۔ یہ ہیں فقیر جن کی آنکھوں سے پردے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ تیسری صفت فقیر کے اندر کیا ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ وہ رضا ملا دے، اسے کہا جاتا ہے اللہ کا فقیر۔ جس حال میں خدا رکھے وہ راضی رہے، اسے کہا جاتا ہے فقر اور فقیری۔ چنانچہ حضرت شاہ دولہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ آئے کہ دریا کا بند کنارہ ٹوٹنے کے قریب ہے، آبادی ساری تباہ ہو جائے گی، لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑے گی، اس لیے آئیے اور دعا فرمائیے تاکہ دریا کا کنارہ نہ ٹوٹے۔ حضرت شاہ دولہ آئے اور انہوں نے کسی اور کئی اٹھا لی، جو دریا کا کنارہ ٹوٹنے کے قریب تھا اس کو توڑنے لگ گئے۔ لوگوں نے آواز اٹھائی، حضرت ہم آپ کو جوڑنے کے لیے لائے تھے، توڑنے کے لیے نہیں لائے تھے۔ تو حضرت شاہ دولہ نے فرمایا جدھر مولا ادھر شاہ دولہ، یہی فقر ہے، جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ اگر خدا چاہے کہ دریا کا کنارہ ٹوٹے، شاہ دولہ کون ہوتا ہے کہ دریا کے کنارے کو نہ ٹوٹنے دے؟ جدھر مولا ادھر شاہ دولہ۔ جب یہ لفظ، یہ جملہ آپ کی زبان سے نکلا تو کہتے ہیں 3 میل دریا اس آبادی سے دور اور واپس چلا گیا۔ چوتھی اور آخری صفت فقیر کے اندر یہ ہے کہ جلوت کو چھوڑ کر فقیر خلوت کے اندر آ جاتا ہے، ویرانے کو چھوڑ کر آبادی کو چھوڑ کر ویرانے کے اندر فقیر پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ ایک فقیر کی چوری ہوئی تو وہ فقیر تھانے کے بجائے قبرستان میں پہنچ گیا۔ لوگ افسوس کے لیے گھر گئے، انہوں نے کہا فقیر کہاں ہے؟ تو ان گھر والوں نے بتایا کہ فقیر قبرستان میں پہنچا ہوا ہے۔ لوگ وہاں پہنچ گئے، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کوئی تھانے میں رپٹ اور رپورٹ کراتے کیونکہ آپ کی چوری ہو چکی ہے۔ تو اس فقیر کا جواب سنیے، اس نے کہا کہ ایک نہ ایک دن تو چور قبرستان میں آئیں گے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ قبرستان کے اندر آخر کار انہوں نے آنا ہے، جو قبرستان میں آئے گا مجھے نہیں تو خدا کی بارگاہ کے اندر تو انہوں نے حساب دینا ہے۔ بس یہی فقیری ہے، دنیا سے دور رہنا، آنکھوں سے پردے کا اٹھ جانا، اللہ کی رضا پر راضی ہو جانا، اور خلوت اور ویرانے کو پسند کر لینا اور اپنا وطن بنا لینا، اسے فقر اور فقیری کہتے ہیں۔ اپنی زلفوں کا اسیر رہنے دے، مفلسی میں امیر رہنے دے، بادشاہی کا کوئی اعتبار نہیں، اپنے در کا فقیر رہنے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔